بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء پاک میں سے، اسماء برحق میں سے ایک اسم پاک، ایک اسم بابرکت ہے یا قدوس، یا قدوس۔ اس اسم مبارک کے حوالے سے آج آپ کو اس کے کچھ عملیات، کچھ وظائف بتاؤں گا تاکہ آپ کو اپنے روزمرہ پیش آنے والے مسائل میں حل کے لیے کچھ نہ کچھ رہنمائی، کچھ نہ کچھ مدد مل سکے۔ یہ جو اسم مبارک، اسم پاک، اسم وبرکت یا قدوس ہے، اس کے اعداد بنتے ہیں 170۔ اگر ہر نماز کے بعد اس کو 170 مرتبہ پڑھ لیا جائے تو اس میں برحق کی برکت سے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے آپ کی روحانی قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ آپ اپنے روزمرہ کے جو معاملات ہیں ان میں آسانی محسوس کرتے ہیں، آپ کا ذہن پرسکون رہتا ہے، آپ کی طبیعت میں بوجھل پن نہیں آتا، آپ کی جو ٹینشن ہے وہ بہت حد تک ریلیز ہوتی ہے، آپ ڈپریشن سے بچتے ہیں۔ اسی طرح سے خدا نخواستہ اگر کسی کو کوئی چوٹ لگ جائے، کہیں پہ کوئی زخم آ جائے، تو اس میں مبارک، اس میں پاک یا قدوس پڑھتے ہوئے اس زخم کو صاف کیا جائے یا اس کی پٹی کی جائے، یا پھر وہاں پہ یا قدوس پڑھتے ہوئے کم از کم 170 مرتبہ پڑھ کے دم کیا جائے تو اللہ کے فضل سے اس زخم سے آپ کو جلد شفا مل جائے گی۔ چہرے کے اوپر یا جسم کے کسی بھی حصے کے اوپر کوئی ایسے اگر کوئی زخم، کوئی ایسے نشانات اگر چھوڑ جائے جو نہ جاتے ہوں، پرانے سے پرانے نشانات ہوں، تو یا قدوس پڑھ کے بے شک تھوڑا سا پانی دم کر کے وہاں پہ لگایا جائے، روغن زیتون لگانا سے کر سکتے ہیں، وہ دم کر کے لگایا جائے، یا ویسے دم کر کے وہاں پہ جو ہے وہ ہاتھ پھیر دیا جائے 170 مرتبہ پڑھ کے، تو اللہ کے فضل سے وہ پرانے سے پرانے داغ، پرانے سے پرانے زخم اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے، اللہ تعالیٰ کے اس کلام برحق کی برکت سے جو ہے وہ دور ہو جاتے ہیں۔ جن لوگوں کے منہ سے بہت زیادہ اسمیل آتی ہے، جن کا سٹمک پرابلم ہے، معدہ بہت زیادہ ڈسٹرب رہتا ہے، جن کو برے خیالات آتے ہیں، برے وسوسے آتے ہیں، جن کو ڈراؤنے خواب آتے ہیں، جن کو برے خواب آتے ہیں، وہ لوگ اگر رات کو سونے سے پہلے 170 مرتبہ یا قدوس پڑھ کے پانی کے اوپر دم کر کے پی لیں، یا اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے پڑھ لیں، اور اسی طرح صبح اٹھ کے جو ہے وہ بالکل خالی پیٹ جب آپ ہوتے ہیں اس وقت آپ اسی طرح سے پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے جسم پہ پھیر لیں، یا پانی کے اوپر دم کر کے پانی پی لیں، تو جو برے خواب ہیں ان سے بھی نجات مل جائے گی، جو برے خیالات، گندے خیالات ہیں ان سے بھی نجات مل جائے گی اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اور اللہ تعالیٰ کی فضل سے۔ جن لوگوں کی نظر میں صفائی نہیں ہے، جن لوگوں کی نظر نیگیٹو چیزوں پہ زیادہ اٹھتی ہے، جن کی نظر بے حیائی کی چیزوں کو زیادہ دیکھتی ہے، اس طرف زیادہ کھنچتی ہے، ایسے لوگ اگر تھوڑا سا پانی لیں، اس کے اوپر یا قدوس کم از کم 170 مرتبہ پڑھ کے دم کر لیا جائے، اور اس پانی کے جو اپنی آنکھوں میں لگایا جائے، اس پانی کے ڈراپس یا اس پانی کے چھٹے جو ہیں وہ اپنی آنکھوں پہ لگائے جائیں، تو اللہ کے فضل سے آپ کو اس بے حیائی سے، اس برائی سے نجات مل جائے گی۔ بچیوں کے ساتھ اکثر یہ مسئلہ ہوتا ہے، خاص طور پہ جن کی شادی قریب ہوتی ہے، وہ اپنے فیس کے حوالے سے، اپنے چہرے کے حوالے سے بہت پریشان ہوتی ہیں، سکن کے اوپر بہت زیادہ دانے نکل آنا، یا پھر کلر جو ہے وہ ڈل پڑ جاتا ہے کسی چیز سے، کسی کریم سے، کوئی میڈیسن استعمال کرنے سے آرام نہیں آتا، تو وہ بچیاں اس طرح سے کر لیں
کہ یا نماز فجر کے بعد یا پھر رات کو سونے سے پہلے کوئی ایک ٹائم رکھ لیں اپنا، اس ٹائم میں اول آخر جتنا ہو سکے محبت سے درود پاک درود ابراہیمی پڑھیں، اور درود ابراہیمی کے ساتھ پہلے 170 مرتبہ یا قدوس پڑھ کے ہاتھوں پہ دم کر کے چہرے پہ اچھی طرح ہاتھ پھیر لیں، دوبارہ پھر اسی طرح سے 170 مرتبہ پڑھ کے ہاتھوں پہ دم کریں اور چہرے پہ پھیر لیں، اور تیسری مرتبہ پھر یہی عمل کریں۔ اگر آپ چاہیں تو آپ گلاب کا عرق بھی اسی طرح سے دم کر کے استعمال کر سکتے ہیں۔ جب آپ نے جو ہے وہ فیس واش کرنا ہے، اس کے بعد تھوڑا تھوڑا اس کو چہرے کے اوپر لگا لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے کلر بھی افیئر ہوگا، اور جو اس طرح کی کوئی پرابلم ہے، گرمی دانے اسکن کے اوپر بن جاتے ہیں یا کہ کوئی ایسے نشانات رہ جاتے ہیں، کوئی داغ ہیں، وہ چیز اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے پراپرلی ختم ہو جائے گی۔ یہ اگر 21 دن تک ریگولر کر لیا جائے تو یہ بہت بہترین عمل ہے۔ جو بچیاں یہ چاہتی ہیں کہ بغیر میک اپ کے شادی کا جب ان کا ٹائم ہو تو جب وہ دلہن بنتی ہیں تو ایک زیادہ نکھار آئے ان کی شخصیت میں، ان کے چہرے میں زیادہ نکھار آئے، ان کے جو ہے وہ میک اپ کے بغیر ان کے چہرے پہ ایک نور آئے، ایک چمک آئے، ان کو چاہیے کہ شادی سے پہلے کم از کم 1.5 ماہ پہلے آئینہ دیکھنا بند کر دیں، آئینہ ہرگز نہ دیکھیں، اور ڈیلی جو ہے وہ یا قدوس اسی طرح سے جو ہے وہ اپنا ایک ٹائم رکھ کے تو 170 مرتبہ پڑھ کے ہاتھوں پہ دم کر کے چہرے پہ پھیریں، پھر 170 مرتبہ پڑھ کے اسی طرح سے دم کریں، اور پھر 170 مرتبہ، یعنی کہ 3 دفعہ آپ نے دم کرنا ہے۔ 1.5 مہینہ پہلے وہ آئینہ دیکھنا بند کر دیں اور یہ عمل کریں 1.5 مہینہ متواتر عمل، چاہے 21 دن کر لیں، لیکن آئینہ 1.5 مہینہ پہلے دیکھنا بند کر دیں، تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے جو ایک روپ آئے گا، جو ایک نکھار آئے گا، وہ شاید 1,00,000 2 لاکھ روپے والے فیشل سے بھی نہ آئے، جو اللہ کا نور اس کلام برحق کی برکت سے آئے گا۔ یہ اتنا مجرب المجرب جو ہے وہ عمل ہے۔ کوئی بھی ایسا انسان جو آپ کے لاکھ کوشش کرنے کے باوجود آپ کے لیے پازیٹیو نہیں ہوتا، آپ کے لیے اس کا دل نرم نہیں ہوتا، آپ کے ساتھ وہ اچھے طریقے سے پیش نہیں آتا، آپ کو وہ اچھا نہیں سمجھتا، اگر آپ حق پہ ہیں تو آپ 190 مرتبہ اس طریقے سے کریں کہ کوئی بھی چیز سامنے رکھ کے، وہ چاہے کوئی میٹھی چیز ہو یا بے شک پانی کے اوپر یہ عمل کر لیں کہ وہ آپ نے بعد میں دم کرنے کے بعد نہ اس کو گرم کرنا ہے، نہ اس کو چھری سے کاٹنا ہے، 190 مرتبہ یا وہ دودھ یا قدوس پڑھ کے اس کے اوپر دم کر کے اس کو کھلائیں، وہ چاہے گھر کا کوئی فرد ہے، وہ چاہے کوئی آپ کے کوئی سینئر ہیں، وہ چاہے کوئی آپ کے ہمسائے ہیں، جس بندے سے آپ کو یہ شکایت ہے، اگر آپ کا مقصد جائز ہے، اگر آپ حق پہ ہیں تو اس کے لیے آپ یہ عمل کر لیں، تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے، اللہ تعالیٰ کی اس کلام برحق کی برکت سے اس شخص کو آپ اپنے حق میں بہتر پائیں گے۔ وہ خواتین جن کو اپنے شوہر کے رویے سے بہت اس حوالے سے شکایت رہتی ہے کہ وہ خدمت اپنی طرف سے پوری کرتی ہیں، ہر چیز کا خیال بھی کرتی ہیں، پورے ان کی مرضی کے مطابق چلنے کی کوشش کرتی ہیں، اس کے باوجود ان کو وہ رسپیکٹ نہیں ملتی، ان کو ڈی ویلیو کیا جاتا ہے گھر کے کچھ اور افراد کے مس گائیڈ کرنے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، تو وہ اگر یہی عمل 190 مرتبہ 190 ٹائم یا وہ دودھ یا قدوس پڑھ کے ہاتھوں پہ دم کریں اور اپنے چہرے پہ پھیر لیا کریں جب انہوں نے اپنے شوہر کا سامنا کرنا ہے، یہ صبح کے ٹائم کر لیں یا رات کے ٹائم کر لیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے جو ہے وہ بہت جلد آپ کو واضح طور پہ فرق پتہ چل جائے گا۔ وہ لوگ، اگر کوئی مرد جو ہے وہ اپنے گھر سے باہر زیادہ توجہ دیتا ہے، غیر عورتوں میں زیادہ جو ہے وہ
ताल्लुकात अपने रखता है, गैर औरतों में ज़्यादा दिलचस्पी लेता है, ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है, इस तरह के शख्स के लिए 333 मरतबा या अज़ीज़ो या गफ़ार या कुद्दूस किसी भी चीज़ के ऊपर पढ़ के उसको खिलाई या पिलाई जाए। मुतवातर कोशिश करें कि कम अज़ कम 21 दिन, और अगर 41 दिन हो जाए तो बहुत बहुत बेहतर है। कोई भी चीज़ खिलाई या पिलाई जाए, या फिर जब वो सोया हुआ हो तो ऐसे तरीके से पढ़ के दम कर दिया जाए कि उसकी नींद में खलल ना आए, उसको पता ना चले। और यही अमल करके या अज़ीज़ो या गफ़ार या कुद्दूस ये पढ़ के उसके जो है वो सर के ऊपर दम कर दिया जाए या माथे के ऊपर दम कर दिया जाए, तो अल्लाह ताला की मेहरबानी से बहुत जल्दी ये बुराई और ये बेहयाई जो है इसकी आदत ख़त्म हो जाती है। इसी तरह अगर कोई औरत है जो गैर मर्दों में ज़्यादा दिलचस्पी लेती है, तो उसके घर का कोई भी फ़र्द, उसका शोहर, उसकी माँ, उसका बाप, जिसको उसकी इस आदत का, इस हरकत का पता हो, तो वो कर यही अमल और इसी तरीके से जिस तरह शोहर के लिए किया जा सकता है, इसी तरह बीवी के लिए भी किया जा सकता है। और जो मर्द के लिए है उसकी बीवी करे तो सबसे ज़्यादा बेहतर, वो अगर ना कर सके तो कोई और भी अगर उसके लिए कर ले, घर का कोई और फ़र्द, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसकी जो तासीर है वो इतनी लाजवाब है कि जब आप करेंगे तो इंशाअल्लाह जो है वो दुआओं में हमें ज़रूर याद करेंगे। अल्लाह ताला की मेहरबानी से इतना ये लाजवाब अमल है। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा शिकायत रहती है, सर में दर्द रहता है, बाल गिरते हैं, नज़र की कमज़ोरी है, वो रोगन बादाम के ऊपर डेली जो है वो इस तरीके से 3 टाइम 170 मरतबा या कुद्दूस पढ़ के दम कर लिया करें, और उस ऑयल को, रोगन बादाम को सर में लगा लिया करें। इंशाअल्लाह ताला 21 दिन करने से आपके ये वाले मसाइल अल्लाह ताला की मेहरबानी से बिल्कुल हल हो जाएंगे। बुखार में भी अगर यही अमल, पानी थोड़ा सा ले लिया जाए और 170 मरतबा पढ़ के 3 दम करके अगर पानी पिलाया जाए, तो अल्हम्दुलिल्लाह बुखार के लिए भी ये बहुत बहुत मुजरब है। जिन लोगों की समात कमज़ोर हो जाती है, जिनको सुनाई कम देना शुरू हो जाता है, उनको अगर इसी तरह से पढ़ के उनके कानों में हल्का हल्का दम किया जाए, 170 मरतबा पढ़ के, पहले उल्टे कान में करें, फिर सीधे कान में करें। पहले 170 मरतबा पढ़ के उल्टे कान में हल्का सा जो है वो फूंक मार दें ऐसे, फिर सीधे कान में 170 मरतबा पढ़ के, तो अल्लाह ताला की मेहरबानी से जो है वो इस मर्ज़ से भी शिफा मिल जाती है, अल्लाह ताला की करम से और इस कलाम बरहक की बरकत से। जिन लोगों को इस चीज़ का इल्म हो कि उनकी नज़र लग जाती है, दूसरों के लिए उनकी नज़र नेगेटिव साबित होती है, तो उनको चाहिए कि वो भी आँखों के ऊपर हाथ रख के 170 मरतबा या कुद्दूस पढ़ा करें, और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको इस मुसीबत से निजात अता फ़रमाए, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उनका ये मसला भी हल हो जाएगा अल्लाह ताला की मेहरबानी से। जो लोग किसी काम में बहुत ज़्यादा सुस्ती का शिकार रहते हैं, काम करने को दिल नहीं करता, बहुत ज़्यादा सुस्ती रहती है, आज का काम कल पे, कल का काम परसों पे डाल दिया, इस तरह के लोगों को अगर 170 मरतबा या कुद्दूस पढ़ा जाए और उसके बाद 101 मरतबा या मुक्तदिर पढ़ा जाए, और ये पढ़ के या इनको दम कर देंगे, इनको किसी चीज़ के ऊपर दम कर देंगे, किसी चीज़ के ऊपर दम करके इनको खिला दें, तो अल्लाह ताला की मेहरबानी से ये मसला भी इस कलाम बरहक की बरकत से 7 से 11 दिन के अंदर अंदर अल्लाह ताला की मेहरबानी से हल हो जाता है। किसी के ऊपर अगर इल्ज़ाम लगा दिया गया है, किसी को अगर किसी इल्ज़ाम में जो है वो मुब्तला कर दिया गया है, वो चाहे कोई मुकदमा है, झूठा इल्ज़ाम अगर किसी के ऊपर लगा दिया, या घरेलू मसाइल में किसी के ऊपर अगर कोई झूठा इल्ज़ाम लगा दिया गया, अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के अगर आप वाकई हक़ पे हैं, तो फिर आप डेली 1100 मरतबा या कुद्दूस पढ़ के हाथों पे दम करके अपने चेहरे पे फेरें, और
اپنی اس مصیبت سے نجات کی دعا کریں، انشاءاللہ 7 سے 11 دن میں اللہ تعالیٰ کی اس کلام برحق کی برکت سے آپ کے اوپر جو الزام لگایا گیا ہے وہ غلط ثابت ہو جائے گا، اور جو حقیقت ہوگی وہ بھی کھل کے سامنے آ جائے گی اللہ کی مہربانی سے۔ تو مزید انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس کے اوپر، اگر اس حوالے سے آپ لوگ اس میں پاک، اس میں اللہ یا قدوس کے حوالے سے اگر آپ معلومات چاہیں، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے، پھر اس کا پارٹ 2 بنا دیا جائے گا، نہیں تو نیکسٹ ہم اپنے نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔